हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लाइफ टाइम प्राइवेट और आप सब इसे देखेंगे। अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक करें। हाँ जी दोस्तों, मसीह यस्सु के नाम में सबको सलाम। खुदा के कलाम को खुदा के नाम से शुरू करते हैं। कदूस 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 एलोहीम कादर मुतलक यहोवा पाक खुदा अब तक मुबारक। कदूस 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 एलोहीम कादर मुतलक यहोवा पाक खुदा अब तक मुबारक। कदूस 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 एलोहीम कादर मुतलक यहोवा पाक खुदा अब तक मुबारक। इब्राहिम का खुदा मुबारक, इसहाक का खुदा मुबारक, याकूब का खुदा मुबारक, इसराइल का खुदा मुबारक, हमारा यहोवा पाक खुदा मुबारक। ऐ खुदा, हम तेरे बच्चे तुझे पुकारते हैं। अगर तू ना हमारी मदद करेगा तो कौन करेगा। ऐ खुदा, हमें वो अक्ल बख्श जो तेरे कलाम को समझने में हमारी मदद करे। हम में इतनी अकल नहीं कि तेरी बातों को समझ सकें। तू चाहे तो बेशक ये हो सकता है। हमें कलाम से वो सिखा जो तू हमें सिखाना चाहता है। ऐ खुदा, हम तुझे जानना चाहते हैं। असल में हम तुझको नहीं जान सकते, लेकिन ऐ खुदा, तू अजीब काम करता है। तू हमें रूल कुदस बख्श जो हमें तेरे बारे में बताए, सिखाए कि तू किन कामों में खुश होता है, ताकि हम तेरे काम में खुश होने वाले बन जाएं। हमें सिखा कि हम कैसे हमेशा हमेशा के लिए तेरे साथ रह सकते हैं, तेरी मर्जी पूरी करने वाले बन जाएं। ऐ खुदा, तू हमको अपनी मर्जी बता और हमें अपनी मर्जी पे चलने वाला बना। ऐ खुदा, हम ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे और हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। जी दोस्तों, मसीह यस्सु के नाम में सबको सलाम। आज हम पैदाइश की किताब के 8वें बाब से पढ़ेंगे। लेकिन खुदा ने नूह और तमाम जंगली जानवरों और मवेशियों को जो उसके साथ कश्ती में थे याद रखा, और उसने ज़मीन पर हवा चलाई और पानी रुक गया। अब समुंदर के चश्मे और आसमान के सैलाब के दरवाजे बंद कर दिए गए, और आसमान से मींह का बरसना थम गया, और पानी रफ्ता रफ्ता ज़मीन पर से हटता गया, और 150 दिन के बाद बहुत कम हो गया। और 7वें महीना के 17वें दिन कश्ती अरारात के पहाड़ों में एक चोटी पर टिक गई। 10वें महीने तक पानी घटता रहा, और 10वें महीने के पहले दिन पहाड़ों की चोटियां नजर आने लगीं। 40 दिन के बाद नूह ने
کشتی کی کھڑکی کھول کر ایک کوے کو باہر اڑا دیا جو زمین پر کے پانی کے سوکھ جانے تک ادھر ادھر اڑتا رہا۔ تب اس نے ایک فاختہ کو اڑایا تاکہ یہ دیکھے کہ زمین پر سے پانی ہٹا یا نہیں، لیکن اس فاختہ کو اپنے پنجے ٹکنے کو جگہ نہ مل سکی کیونکہ ابھی تمام روئے زمین پر پانی موجود تھا۔ چنانچہ وہ نوح کے پاس کشتی میں لوٹ آئی۔ تب اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے تھام لیا اور کشتی کے اندر لے لیا۔ مزید 7 دن انتظار کرنے کے بعد اس نے پھر سے اس فاختہ کو کشتی سے باہر بھیجا۔ شام کو جب وہ اس کے پاس لوٹی تو اس کی چونچ میں زیتون کی ایک تازہ پتی تھی۔ تب نوح جان گیا کہ پانی زمین پر کم ہو گیا ہے۔ وہ 7 دن اور رکا اور فاختہ کو ایک بار پھر اڑایا، لیکن اب کے بار وہ اس کے پاس لوٹ کر نہ آئی۔ نوح کی عمر کے 601 برس کے پہلے مہینے کے پہلے دن تک زمین پر موجود پانی سوکھ گیا۔ تب نوح نے کشتی کی چھت کھولی اور دیکھا کہ زمین کی سطح خشک ہو چکی ہے اور دوسرے مہینے کے 27ویں دن تک زمین بالکل سوکھ گئی۔ تب خدا نے نوح سے کہا، تو اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں اور ان کی بیویوں سمیت کشتی سے باہر نکل آ اور اپنے ساتھ سارے حیوانات کو بھی نکال لا جو تیرے ساتھ ہیں، یعنی پرندے، جانور اور زمین پر رینگنے والے سب جاندار، تاکہ زمین پر ان کی نسل خوب بڑھے، وہ پھولے پھلے اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے۔ چنانچہ نوح اپنے بیٹوں، اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں کی بیویوں سمیت باہر نکلا اور تمام جانور اور زمین پر رینگنے والے سبھی جاندار، سب پرندے اور ہر وہ شے جو زمین پر چلتی پھرتی ہے اپنی اپنی جنس کے مطابق کشتی سے باہر نکل آئے۔ تب نوح نے خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا اور سب چرندوں اور پرندوں میں سے جن کا کھانا جائز تھا چند کو لے کر اس مذبح پر سوختنی قربانیاں چڑھائیں۔ جب ان کی فرحت بخش خوشبو خداوند تک پہنچی تو خداوند نے دل ہی دل میں کہا، میں انسان کے سبب سے پھر کبھی زمین پر لعنت نہ بھیجوں گا، حالانکہ اس کے دل کا ہر خیال بچپن ہی سے بدی کی طرف مائل ہوتا ہے، اور آئندہ کبھی تمام جانداروں کو ہلاک نہ کروں گا جیسا میں نے کیا جب تک زمین قائم ہے۔ تب تک بیج بونے اور فصل کاٹنے کے اوقات خنکی اور حرارت
गर्मी और सर्दी और दिन और रात कभी माकूफ ना होंगे। खुदावंद का कलाम पढ़े और सुने जाने में खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद के नाम का जलाल हमेशा से हमेशा तक रहे, आमीन। हाँ जी दोस्तों, अब ये जो हमने पढ़ा है इसको समझने की भी कोशिश करते हैं। अगर जितनी हमें समझ आए उतनी ही हमारे लिए काफ़ी है। एक मर्तबा हम जब इस बाइबल को सारी को पढ़ लेंगे तो फिर हम गहराई की बातें भी जानने की कोशिश करेंगे, वो भी कलाम की ही रोशनी में। ये नहीं कि वो बातें फिर हमने किसी और क्या कहते हैं नज़रिए वगैरह या किसी और मज़हब या हुकूमती अदारे के थ्रू आउट, नहीं, ऐसा नहीं दोस्तों। फ़िलहाल चलें हम इसे पढ़ते हैं, समझते हैं। लेकिन खुदा ने नूह और तमाम जंगली जानवरों और मवेशियों को जो उसके साथ कश्ती में थे याद रखा, और उसने ज़मीन पर हवा चलाई और पानी रुक गया। जी दोस्तों, ये पहली आयत में मैंने समझ लिया कि ना काफ़ी बाइबलें पढ़ी हैं, पुरानी बाइबल और उसके बाद जो नया उसका तर्जुमा आया, ये ना समझ लें कि एक ही बात सब में है। वहाँ पे मेरे कहने का मकसद ये है कि आयत में ये लिखा था कि खुदा ने नूह को याद किया, क्योंकि वो ज़रा तर्जमा समझने में मुश्किल हो रही थी। कुछ लोग ये भी कहते थे कि शायद खुदा भूल गया था उन्हें, इसलिए ना। लेकिन असल में जो खुदा की मोहब्बत है, मोहब्बत वो होती है जिसमें कुछ किया जाता है। किसी की मोहब्बत में कुछ किया जाता है, जैसे कि ये देखें ना कि खुदा ने याद किया, याद उसे रखा, लेकिन फिर उसकी मोहब्बत में क्या किया कि उसने ज़मीन पर हवा चलाई और पानी रुक गया। अब समंदर के चश्मे और आसमान के सैलाब के दरवाजे बंद कर दिए गए और आसमान से पानी का बरसना थम गया। यानी जहाँ जहाँ से पानी आ रहा था वो खुदा ने बंद कर दिया और पानी बरसना बंद हो गया, और पानी रफ्ता रफ्ता ज़मीन पर से हटता गया और 150 दिन के बाद बहुत कम हो गया। यानी तकरीबन 5 महीने ही हो गए इसके बाद वो, और 7वें महीने की 27वें दिन कश्ती अरारात के पहाड़ों में एक चोटी पर टिक गई। दोस्तों, ये 7वें महीने की 27वीं तारीख है, जो ये इनको इतना ख़ास जो लिखा गया, इनका कुछ मतलब है, ठीक है। ये बाद में देखेंगे। अरारात जो है ये समझ लें कि मौजूदा जो इस वक्त लोग जो जानते हैं तुर्की, उनमें कोई पहाड़ी सिलसिला है, उन पहाड़ों में आके एक पहाड़ पे टिक गई थी, ठीक है। तो 5वीं आयत में है 10वें महीने तक पानी घटता रहा और 10वें महीने के पहले दिन पहाड़ों की चोटियां नजर आने लगीं। 40 दिन के बाद नूह ने कश्ती की खिड़की खोलकर एक कौवे को बाहर उड़ा दिया, जो जमीन पर के पानी के सूख जाने तक इधर उधर उड़ता रहा। दोस्तों, इसमें एक रोशनदान टाइप बना हुआ था जिसे हम खिड़की ही इधर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसने वो खोल के देखा, तो और फिर क्या किया है कि नूह ने एक कौवे को उड़ा दिया बाहर। तो कौवा जो दोस्तों है वापस नहीं लौटा, क्योंकि उस वक्त ज़मीन पे बहुत लाशें या गोश्त या गली सड़ी चीज़ें थीं जो कौवा खा सकता है। तो शायद मुझे ऐसे लगता है कि वो इसलिए नहीं आया कि वो अपना खाना पीना उसे मिल गया, उसने उधर रहना शुरू कर दिया।
8ویں آیت میں ہے تب اس نے ایک فاختہ کو اڑایا تاکہ یہ دیکھے کہ زمین پر سے پانی ہٹا ہے یا نہیں، کیونکہ فاختہ جو ہے وہ تو ایسی چیزیں نہیں کھاتی، یعنی کبوتری جو ہے، تو اس لیے ایک فاختہ کو نوح نے اڑا دیا، لیکن اس فاختہ کو اپنے پنجے ٹکنے کی جگہ نہ مل سکی کیونکہ ابھی تمام روئے زمین پر پانی موجود تھا، چنانچہ وہ نوح کے پاس کشتی میں لوٹ آئی، تب اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے تھام لیا اور کشتی کے اندر لے لیا۔ یعنی کہ نوح نے جب فاختہ چھوڑی تو سمجھ لیں کہ وہ دوپہر تک اڑتی رہی یا شام تک اسے کوئی جگہ نہیں ملی، تو اسے جو نظر آ رہی تھی کشتی، وہ کشتی میں ہی دوبارہ آ گئی، کیونکہ اب اس نے تھک بھی گئی ہوگی۔ تو 10ویں آیت میں ہے مزید 7 دن انتظار کرنے کے بعد اس نے پھر سے اس فاختہ کو کشتی سے باہر بھیجا۔ شام کو جب وہ اس کے پاس لوٹی تو اس کی چونچ میں زیتون کی ایک تازہ پتی تھی، تب نوح جان گیا کہ پانی زمین پر کم ہو گیا ہے، وہ 7 دن اور رکا اور فاختہ کو ایک بار پھر اڑایا، لیکن اب کے بار وہ اس کے پاس لوٹ کر نہ آئی۔ یعنی کہ جب 7 دن کے بعد نوح نے دوبارہ اسے فاختہ کو چھوڑا تو وہ شام کو آ گئی، یعنی وہ سارا دن کہیں رہی، کوئی جگہ اسے مل گئی، تو جب وہ آئی تو اس کی چونچ میں ایک تازہ پتی تھی زیتون کی۔ اب دوستو زیتون کا ادھر نام آیا ہے، زیتون کا جو درخت ہے یہ ہم نے یاد رکھنا ہے زیتون کی کیا اہمیت ہے۔ تو اس سے نوح جان گیا کہ یعنی پودے وغیرہ اگنا شروع ہو گئے ہیں، زمین پہ اگ رہے ہیں، ظاہر ہے وہاں سے پتی لے کے آئی ہے کسی، ٹھیک ہے، یہ ایک زندگی کی علامت تھی۔ تو پھر 7 دن کے بعد اس نے جب فاختہ کو اڑایا تو وہ واپس نہیں آئی کیونکہ اسے اب پھرنا تھا، کیونکہ اسے نا پھرنے کے لیے جگہ وغیرہ مل گئی تھی، اب کوئی دنیا میں اتنا خطرہ نہیں تھا، وہ پھر سکتی تھی۔ نوح کی عمر کے 601 برس کے پہلے مہینے کے پہلے دن تک زمین پر موجود پانی سوکھ گیا، تب نوح نے کشتی کی چھت کھولی اور دیکھا کہ زمین کی سطح خشک ہو چکی ہے۔ جب نوح باہر آیا، وہ اوپر سے بھی کشتی بند ہوگی، اس نے باہر دیکھا، اوپر آیا تو کہ زمین کی سطح خشک ہو چکی ہے، اور دوسرے مہینے کے 27ویں دن تک زمین بالکل سوکھ گئی۔ دوستو یہ جو دوسرے مہینے کی 27ویں دن تک زمین بالکل سوکھ گئی، یہ جو مہینے دن تاریخیں بتا رہے ہیں انہیں ذہن میں رکھنا ہے، چاہے بالکل یاد نہ ہو، جب بھی کبھی ایسی بات آئے تو آپ کو یہ آیت یا ایسے ہی لفظ یاد آنے چاہیے۔ تب خدا نے نوح سے کہا تو اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں اور ان کی بیویوں سمیت کشتی سے باہر نکل آ۔ خدا یہ نہیں دیکھا نوح نے کہ بھئی بارش ہٹ گئی، پانی آ گیا تو وہ باہر آ جائے، نہیں، اس نے انتظار کیا جب تک خدا نے اسے کہا کہ باہر نکلا، تب وہ نکلا، اس سے پہلے نہیں۔ اور اپنے ساتھ سارے حیوانات کو بھی نکال لا جو تیرے ساتھ ہیں، یعنی پرندے، جانور اور زمین پر رینگنے والے سب جاندار، تاکہ زمین پر ان کی نسل خوب بڑھے اور وہ پھولے پھلے اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے۔ چنانچہ نوح اپنے بیٹوں، اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں کی بیویوں سمیت باہر نکلا۔
اور تمام جانور اور زمین پر رینگنے والے سبھی جاندار، سب پرندے اور ہر وہ شے جو زمین پر چلتی پھرتی ہے اپنی اپنی جنس کے مطابق کشتی سے باہر نکل آئے۔ یعنی دوستو یہ نہیں کہ اب اس میں ہاتھی لکھا ہوگا تبھی ہاتھی اس میں تھا، اس میں شیر لکھا ہوگا تبھی ان جانوروں میں شیر۔ آپ جتنی چیزیں یہ دنیا میں دیکھتے ہیں نا، سمجھ لیں کہ یہ سب اس میں گئی تھی تو بچی ہیں، تو اب آپ کو اب بھی نظر آ رہی ہیں۔ تب نوح نے خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا اور سب چرندوں اور پرندوں میں سے جن کا کھانا جائز تھا چند کو لے کر اس مذبح پر سوختنی قربانیاں چڑھائیں۔ جب ان کی فرحت بخش خوشبو خداوند تک پہنچی تو خداوند نے دل ہی دل میں کہا، میں انسان کے سبب سے پھر کبھی زمین پر لعنت نہ بھیجوں گا، حالانکہ اس کے دل کا ہر خیال بچپن ہی سے بدی کی طرف مائل ہوتا ہے، اور آئندہ کبھی تمام جانداروں کو ہلاک نہ کروں گا جیسا میں نے کیا۔ میرے خیال میں دوستو جب قین نے قتل کیا تھا اپنے بھائی حابل کا تب بھی خدا نے زمین پہ لعنت کی تھی، تو یہ خدا یہ بھی لعنت کا ہی بتا رہا ہے کہ اب میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، انسان سے اتنی نفرت نہیں کروں گا کہ میں زمین کو تباہی کر دوں جب تک زمین قائم ہے۔ یعنی ایک دن تو خدا نے کرنی ہے نا یہ، لیکن اس سے پہلے نہیں کہ یہ خدا کا وعدہ ہے، اس سے پہلے ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ جب خدا نہیں چاہے گا تو وہ کیسے ہوگی۔ تب تک بیج بونے اور فصل کاٹنے کے اوقات، خنکی اور حرارت، گرمی اور سردی، اور دن اور رات کبھی موقوف نہ ہوں گے۔ دوستو اس کا مطلب ہے کہ جو خدا نے اصول ٹھہرا دیے ہیں اب یہ چینج نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ جی یہ سورج ایسے کھڑا کر دیا، اتنے دن کھڑا رہا، یہ جھوٹ ہوتا ہے، یہ ویسے ہی لوگوں نے اپنے پاس سے باتیں بنائی ہوتی ہیں، آپ نے وہ نہیں ماننی، آپ نے وہی صرف ماننا ہے جو اس کلام میں لکھا ہوا، یہ خداوند کا زندہ کلام ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ اس پہ کوئی وقت کا کچھ نہیں ہوتا، یعنی کہ اثر نہیں ہوتا۔ یہ جتنا کہہ لیں کہ ماضی میں پر اثر تھا اتنا ہی حال میں پر اثر ہے، اتنا ہی یہ مستقبل میں پر اثر ہوگا۔ خداوند آپ کو کلام کو سمجھنے کی عقل و دانائی بخشے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و قوت بخشے۔ خدا آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ کو بہت برکت دے، آمین۔